سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات 112، 113 اور 114 کا مطالعہ کریں گے، جس کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا جن کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی مسجدوں میں داخل ہونا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مسجدوں کی بربادی کی کوشش کرنے سے کیا مراد ہے؟ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، بلا شبہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حضور اور عملاً بھی نیک روش اختیار کی، سو ایسے شخص کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، اور نہیں ہے کسی طرح کا خوف ایسے لوگوں کے لیے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے دعویٰ کی دوبارہ تردید کی ہے اور فرمایا کہ یہ محض تمہارا دعویٰ ہے کہ صرف تم ہی لوگ جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جو موحد اور اپنے عمل میں مخلص ہوگا اور متبع سنت ہوگا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہود و نصارہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نہ وہ موحد ہیں، نہ اپنے عمل میں مخلص ہیں اور نہ متبع سنت ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلامی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر نیت میں اخلاص ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مردود ہوگا۔ مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما كانوا فیہ یختلفون۔ اور کہتے ہیں یہودی نہیں ہے نصرانی کسی راہ پر، اور کہتے ہیں نصرانی نہیں ہے یہودی کسی راہ پر، حالانکہ یہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی۔ اسی طرح کہی ان لوگوں نے بھی جو کچھ نہیں جانتے ان ہی کی سی بات، لہٰذا اب اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ پہلے اہل کتاب نے اپنے علاوہ تمام اہل ادیان کی گمراہی کا دعویٰ کیا، اب ایک دوسرے پر گمراہی اور کفر کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس سے ان کی آپس کی نفرت و دشمنی کا اندازہ ہوتا ہے، حالانکہ اہل کتاب ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی تکذیب نہ کرتے، کیونکہ تورات و انجیل میں ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے۔ اسی طرح وہ تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ حد یہ ہے کہ بت پرست جن کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ کوئی آسمانی کتاب، وہ بھی آسمانی ادیان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح راہ پر نہیں ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل کتاب آپس کی منافرت کی وجہ سے ویسی ہی بات کرتے ہیں جیسی بت پرست کرتے ہیں،
اور ان کی صف میں آ گئے ہیں۔ فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بعینہ اسی بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ ہر ایک جماعت دوسری جماعت کی تکفیر کرتی ہے، حالانکہ قرآن سبھی پڑھتے ہیں۔ رازی کا یہ قول مجمل ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والی بہت سی جماعتوں نے یا تو قرآن کی اتباع کا دم بھرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر دیا، دعویٰ تو کیا کہ قرآن و سنت دونوں کی اتباع کرتی ہے، لیکن عملاً سنت سے اعراض کیا، طرح طرح کے باطل تعویلات کے ذریعے سنت کو اپنی عملی زندگی سے خارج کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگر سے ہٹ گئے اور مختلف جماعتیں پیدا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت دونوں سے جو راہ بنتی ہے اس کے بارے میں فرمایا، سورہ الانعام آیت نمبر 153، اور یہ میری سیدھی راہ ہے، تم لوگ اسی کی اتباع کرو، دیگر راہوں کی اتباع نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے اگر ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک، اور دوسری میری سنت۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں میں اس سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ کے نام کا، اور کوشش کرے ان کو ویران کرنے کی۔ ایسے لوگوں کو نہیں ہے یہ حق بھی کہ داخل ہوں مسجد میں، مگر ڈرتے ڈرتے ان کے لیے ہے دنیا میں ذلت، اور ان ہی کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم۔ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا۔ ابن جریر نے اس رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہما کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہ تھی۔ اور وہ لوگ جو مسجدوں کی بربادی کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس سے جو معاہدہ ہے معاہدے کی مدت تک اسے یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ خوشخبری اور پیش گوئی ہے کہ عن قریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور یہ غلبہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم مسلمانوں سے پہلے جو زیادتیاں کر چکے ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل نہ کر دیں۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری پوری ہو گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل والنہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا۔ اے میرے اللہ، جو کچھ میں قرآن مجید سے بھول چکا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین اسے میرے فائدے کے لیے حجت کے طور پر بنا دے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔